हाय व्यूअर्स। व्यूअर्स, पाकिस्तान में कल एक बहुत बड़ा दिन था और वो ये दिन था कि जो आर्मी की लीडरशिप है, उस लीडरशिप ने और इंटेलिजेंस लीडरशिप ने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है सारी, जिसमें ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है नेशनल सिक्योरिटी को, उनको ब्रीफिंग दी। और उनके साथ साथ बेसिकली चीफ मिनिस्टर्स भी थे, ऑपोजिशन के कुछ लोग भी थे। एक सिलेक्ट ग्रुप था जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में पाकिस्तान में असर अंदाज होता है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वाज कि जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स थे उनको भी बुलाया गया। द रीजन बिहाइंड वाज के अफगानिस्तान, बलोचिस्तान हो या केपी हो, क्योंकि बॉर्डर्स बलोचिस्तान से लगते हैं, एंड देन ऑन दिस साइड सिंध है या पंजाब है या जी गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है, तो उनके बॉर्डर्स कश्मीर और इंडिया से लगते हैं। तो ऑब्वियसली वो बात उनको बुलाना भी इस हवाले से जरूरी था। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग में आए ही नहीं। मतलब ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग है, नेशनल सिक्योरिटी। और आपको इस तरह के जो चेहरे हैं, इस तरह का जो मौका है, बहुत कम मिलता है पाकिस्तान के अंदर, कि जब सिविलियन की आदत जो है वो कहे कि हमें बताया जाए कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट्स पे क्या हो रहा है। और ये भी आई थिंक जो डिस्कशन हुई है, ये जो बुलाया गया है आर्मी को, क्योंकि आर्मी ने इससे पहले काफी दफा कहा कि आप हमें बुलाएं, इफ यू वांट टू नो समथिंग, हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को तो वो बताते रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को भी वो कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में बुलाएं। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी टॉप मिलिट्री जो कमांडर्स हैं इन दिस कंट्री। अभी ये पार्लियामेंट ने बुलाया है तो इन्होंने जारी बात है चीजें तो बताई हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इमरान खान की जो मौजूदगी ना होना और इमरान खान का वहां पे एब्सेंट होने को बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं। और उसकी जो मैं मेजर वजह बता देता हूँ, क्योंकि इमरान खान एक बेसिकली थोड़े जिद्दी तबीयत के बंदे हैं, और वो समझते हैं कि जब मैं वोट लेने अपने लोगों के पास जाऊंगा तो मैं, आप ये पॉइंट मेरे बेशक नोट कर लें, वो 5 साल बाद कहेंगे मैं इन लोगों के साथ नहीं बैठा जो मुल्क के चोर हैं, डाकू हैं और इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। मैं 5 साल इनके साथ नहीं बैठा, और वो बैठते भी नहीं है इनके साथ। ये उन्होंने एक जिसको एक इंतहाई अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर समझा जाता है। दिस इज नॉट ए डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ये डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है कि आप ऑपोजिशन के साथ बैठे ना। आप वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, आप अपनी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। आपको ठीक है वोट लेने, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सारा टाइम इस तरह का एक बिहेवियर करें। अब आते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस मिलिट्री लीडरशिप है, वो क्या कह रही है। ऑब्वियसली ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्टोर्स तो हमें पता है कि क्या बात हुई होगी। कुछ सीक्रेट चीजें भी डिस्कस हुई होंगी, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन मिलिट्री ने ये कहा है कि जो सियासी जमातें हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स ना करें। दिस इज व्हाट आई हैव कंक्लूडेड, दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि जब ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं तो उसमें जो सियासी जमातें हैं वो एक यूनाइटेड फ्रंट दिया करें और ये अलग अलग पॉलिटिक्स ना किया करें। जिस तरह आपको याद होगा कि पीएमएलएन ने जब अभिनंदन का जहाज गिराया तो उस वक्त वो जो क्या नाम है उनका, यास सादिक जो थे पीएमएलएन के, जो हमारे पाकिस्तान के साबका स्पीकर भी रहे हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने पार्लियामेंट में आके कह दिया जनाब के वजीर आजम की टांगें कांप रही थी। अब इंडियन मीडिया ने इसको ऐसे पोर्ट्रे किया कि जी आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, बट इन रियलिटी इट वाज ही वाज टॉकिंग कि जी वो शाह महमूद या प्राइम मिनिस्टर शाह महमूद भागे भागे और उनकी टांगें कांप रही थी। तो वो उसका नुकसान ये हुआ कि, और फिर उस पर कुछ और एक दो बातें उन्होंने की जिसकी वजह से भी डीजीआईएसपीआर को क्लैरिफाई करना पड़ा सारी सिचुएशन। सो पाकिस्तान में होता यह है कि बिकॉज ये कहा जाता है, और ये अनइलेक्टेड ऑफिसर्स की तरफ से जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है एट टाइम्स, जो पॉलिटिशियंस कहते हैं, और वो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स का कहना ये है कि हमें तो, हम अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं और हमें गाइड किया जाए। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है कि हमारे जो मामलात हैं उनमें इंटरफेरेंस होती है, चीजें उस तरह नहीं चलती जिस तरह हम कहते हैं, और हमें जो है वो चलाया जाता है, और हमें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। बट ये कोई आज की कहानी नहीं है, 75 साल की कहानी है। इसको भी किसी वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है कि जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनमें यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए।
دس از واٹ ویری ایگریبل پوائنٹ. ہاں بالکل یونائٹیڈ فرنٹ ہونا چاہیے اگر آپ یونائٹیڈ نہیں ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنی پالیٹکس کر رہی ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب وہ اپنی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیشن کا یا اسٹیٹ کا انٹرسٹ بھی کہیں پہ ہارم ہو رہا ہوتا ہے. ابھی جس طرح کے آج کل سارے کے سارے جو لیڈر ہیں وہ اینٹی انڈیا بیان دے رہے ہیں. عمران خان کو کہا جا رہا ہے تم نے کشمیر بیچ دیا, عمران خان کہتا ہے میں مودی سے بات نہیں کروں گا. تو سارے ایک دوسرے سے بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں جسٹ ٹو گیو اے میسج ٹو دی آڈینس اینڈ ٹو دا پیپل کہ بھائی صاحب ہم جو ہے نا وہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل اور ہم ایک دوسرے کو ایکسپوز کریں گے. سو دس از ناٹ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن نہیں ہے. اب میں آگے آتا ہوں. ایک تو یہ بات کی, دوسری جو انہوں نے بات کی obviously that was on افغانستان, کہ وہاں سے جو امریکی فوجیں نکل رہی ہیں تو امریکی فوجوں کے نکلنے کے بعد ہمارے لیے کیا سچویشن ہو سکتی ہے. مجھے دس از مائی اسیسمنٹ, آئی مے بی رانگ آن دس, لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں پاک افغان بارڈر جو ہے, اور میری کچھ انفارمیشن بھی ہے, یہ بہت ہیٹ اپ ہو سکتا ہے. دا ریزن بہائنڈ از کہ ابھی تو شاید وہاں پہ ایف سی وغیرہ لگی ہوئی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو وہاں پہ آپ کو فوج دوبارہ لگانی پڑے پاک افغان بارڈر کے اوپر. دیر از اے پروبیبلٹی اگر سچویشن گیٹس ورسن, اگر یہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے معاملات اس طرح کے ہو سکتے ہیں. جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے وہ obviously ریفیوجیز کے حوالے سے ہے. اب پاکستان جو ہے وہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس, یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجی کا obviously ممبر ہے, اور تو ہمیں ریفیوجیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی 3 ملین سے زائد جو ریفیوجیز ہیں وہ یہاں پہ آئے, پھر ان کی بچے ہو گئے, یہاں پہ بچوں کے بچے ہو گئے, اور اب تو وہ بلینز آف روپیز کے بزنس کرتے ہیں پاکستان میں. انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بھی لے لیے, پاسپورٹ بھی لے لیے. اس وقت ہمارا کوئی نادرا کا یا جو آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, آئی ٹی بیس نہیں تھا, تو پتہ نہیں تھا. لوگوں نے نادرا کے لوگوں نے پیسے لے کے تو افغان جو آئے ہوئے تھے یہاں پہ ان کو آئیڈینٹی کارڈ دے دی اور وہ یہیں پہ رہنے لگ پڑے, کیونکہ وہ سارے پشتون تھے. تو پشتونوں, ہمارے بہت ساری پشتون پاپولیشن پاکستان میں بھی ہے, اور ان کی ایک دوسرے رشتہ داریاں بھی ہیں. تو یہ بہت بڑا پاکستان کا نقصان ہوا. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب جو ایک جو ٹرم بولی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سوسائٹیل سیکورٹی. یہ ایک بڑے زبردست انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکالر ہے بیری بوزان, انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا نیو پیٹرنز آف گلوبل سیکورٹی. اس میں ایک بات آتی ہے سوسائٹیل سیکورٹی, وچ مینس کہ جب سوسائٹی ہے, جیسے فار ایگزامپل مسلم ورلڈ میں سیریا میں, لیبیا میں, آپ نے دیکھا عراق میں, یا ان جگہوں پہ جب خانہ جنگی شروع ہوئی, سیول وارز ہوئی, تو یہ جو لوگ تھے مائگریٹ کر کے یورپ چلے گئے. سیریا سے بہت لوگ, آئی ہیپن ٹو ٹریول ٹو یورپ, تو وہاں یورپ میں جہاں دیکھو تو وہ سارے لڑکیاں انہوں نے حجاب پہنے ہوتے تھے تو وہ مانگ رہی ہوتی تھی. تو آئی آسکڈ مائی فرینڈ کہ یہ کہاں سے لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا یہ سارے سیرین ہیں. سو دیٹ از دا کاسٹ آف اے ہیومن کانفلکٹ, دیٹ از دا کاسٹ آف اے سول وار ان سیریا, کہ وہ لوگ جیسے تیسے وہ یورپ پہنچ گئے, اور وہاں جا کے وہ کنٹریبیوٹ تو نہیں کر رہے, وہ وہاں جا کے برڈن بن گئے ہیں یورپ کے اوپر. سیم از دا کیس ان پاکستان کی, جب یہ لوگ بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے تو یہ ہماری سوسائٹی پہ برڈن بن گئے. اب ظاہری بات ہے, ایک تو یہاں پہ اس وقت حالات اس طرح تھے, انہوں نے کہا جی پشتون بھائی ہیں, مسلمان ہیں, فلاں ہیں, ڈمکان ہیں, ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن اس دفعہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اس دفعہ جو لوگ وہاں پہ ریفیوجیز آئیں گے, کیونکہ پاکستان انڈر ہیومینیٹیرین لا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بارڈر بند کر دیا ہے جناب, اگر کسی نے کراس کیا ہم گولی مار دیں گے. اس طرح ممالک اسٹیٹس اس طرح نہیں کر سکتی, اسٹیٹس کو بڑا بہیو کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک اس کے اوپر بھی اس میں بات ہوئی ہے اس بریفنگ کے اندر, اور یہ جو دی گئی, اور اس میں یہ کہا انہوں نے کہ بھائی یہ جو اگر وہ لوگ آئے تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے. پھر وہ پاک افغان بارڈر کے اوپر بہت بڑے کیمپس لگیں گے, اور وہ جو کیمپس ہیں وہ سپورٹ لگیں گی UNHCR کی سپورٹ سے, قوم متحدہ, انٹرنیشنل کمیونٹی. اور اگر ہم وہ نہیں لگاتے تو obviously لوکل پاپولیشن کا بھی پریشر ہوگا اسٹیٹ کے اوپر کہ آپ کیوں ان لوگوں کو وہاں پہ مرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. وہ جو افغانستان گورنمنٹ کے طالبان کی جو لڑائیاں ہوگی, سیول وار ہوگی, سو اینڈ سو, because this is what we expect what's going on with every passing day. Taliban are getting more districts in Afghanistan. So اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ افغانستان کو, پھر ظاہری بات ہے یہ امریکہ کے اوپر بات ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کو کیسے کنٹین کر رہا ہے, اور امریکہ اور چائنا کی کیا بات ہوئی ہے. اور ایک اور بات بھی ہوئی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اڈے نہیں دے رہا امریکہ کو, اور ہم وہ جو ملٹری بیسز تھی اس حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اڈے ہم نہیں دیں گے
اور اس پہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے پارلیمنٹیرینس نے کویسچنس بھی کیے آرمی چیف سے, DGISI سے, اور وہ کویسچنز جو تھے آبویسلی اسی نوعیت کے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں بتائیں ہمیں. اور یہ پھر یہ ساری بریفنگ انہوں نے دی. آبویسلی behind the door تو بہت کچھ ہوا ہوگا, بڑی لمبی بیٹھک ہوئی, and they have decided to meet twice again before Eid. It means کہ وہ اگلے 20 دن میں 2 دفعہ مزید اس طرح کی بریفنگ ہوں گی. اور تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سبجیکٹ ہے. یہ 2 بریفنگ اس لیے اتنی جلدی ہو رہی ہیں بیکاز نارملی پاکستان میں اس طرح کی بریفنگز ہوتی نہیں. جب ہوتی نہیں ہے, جب بیک لاگ اتنا پتا, جیسا بہت سارے پارلیمنٹیرینس کو پتہ ہی نہیں ہے نیشنل سیکورٹی ایشوز میں کیا ہو رہا ہے, صرف گورنمنٹ کو ہی پتا ہوتا ہے, اپوزیشن کو اس طرح انوالو نہیں کیا جاتا. گو کہ کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو بھی نیشنل کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی میں بٹھایا جائے. سو یہ چیز ہوئی. پھر اس کے بعد یہ جیسے میں نے بتایا کہ چائنا اور USA کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی کہ ان کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کیسے ڈیل کریں. پھر کشمیر کے اوپر بات ہوئی. اب کشمیر کے اوپر جو بات ہوئی وہ آبویسلی اس میں کوئی کلیئرٹی تو نہیں ہے, لیکن جو وائلڈ گیس ہم لگا سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ نریندر مودی کی پاور کے بارے میں بات ہوگی کہ وہ کس طرح انفلوئنس کر رہے ہیں. کہ جو ریسنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا تھا دلی میں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے, اور 370 اور 35A کو علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے, اور ہمیں کس طرح موو آن کرنا ہے. تو اب ہوگا یہ کہ جب یہ لیڈرشپ اس طرح کی جب اسٹریٹجک اسیسمنٹ دے گی ان پولیٹیشینس کو, پھر یہ یہیں سے باتیں نکال کے کل کو ایک دوسرے کو پوائنٹ سکورنگ کریں گے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. تو یہ تو ایک چیز ہے. پھر FATF کے حوالے سے بھی بات ہوئی وہاں پہ, اور FATF کی گرے لسٹ میں ہم کیوں رہ گئے, ہمیں 27 میں سے 26 پوائنٹ کیوں رہ گئے, اور ہمیں اس طرح کیوں مسلسل گھسیٹا جا رہا ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور پھر IMF کے اوپر بھی بات ہوئی وہاں پہ. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی جو بنی ہوئی ہے. یہ ایک لائزن ہے کہ جی جو پورے ملک کی جو اسپائی ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی لائزن چاہتی ہیں, اور اس میں پرائمرلی اس کا یہ ہے کہ یہ جو لائزن ہے نیشنل, اس لائزن کو جو لیڈ کرے گا, آئی تھنک وہ ISI لیڈ کرے گی, اینڈ دا ریسٹ ول ہیلپ دیم اینڈ دا ریسٹ ول ورک ود دیم کلوزلی. سو ریسنٹلی جو ایک میٹنگ بھی آئی تھنک ISI ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی یہاں اسلام آباد میں, جہاں پہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو گروپس تھے وہ پوری ساری انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے تھے along with the Prime Minister. They invited the Prime Minister to have this national intelligence assessment, کمپلیٹ نیشنل انٹیلیجنس اسیسمنٹ جو ہے وہ اس طرح. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دن بھی تھا, لیکن یٹ لاٹ مور ٹو کم. لیکن یہ سارے کا سارا کھٹائی میں اس لیے پڑ گیا کیونکہ عمران خان موجود نہیں ہے. دوسرا بریفنگ کیونکہ ان کیمرہ تھی, they were not supposed to tell us what happened inside. یہ ایک obviously چیزیں ہیں. عوام کو نارملی جو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان سے اگنور رکھا جاتا ہے, اوپن ہیئرنگ نہیں ہوتی ہماری پارلیمنٹ میں, پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے, جس کو جتنی کوئی خود انفارمیشن مل جائے وہ مل جائے. لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ بھائی عوام کو کوئی لارجر اسکیل پہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. پولیٹیشینس کو نہیں پتا تو عوام کو کہاں پتا ہوگا. سو دی اونلی دا رولنگ کلاس اینڈ دوز ہو ان دس سیٹ اپ, دے انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چیزیں چل رہی ہیں, ان سائڈ کیا گیم ہو رہی ہے. obviously larger scale the people do not understand, but obviously a good reason to meet, and we should meet continuously and they should meet continuously for the larger interest of the country. But جب یہ ملے تو فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ we should work for the peace, we should help other countries to pursue peace, and we should encourage other countries to pursue peace. اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی بات ہونی چاہیے, اور نیشنل سیکورٹی ایشوز کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ نیشنل سیکورٹی ایشوز کو پیورلی نیشنل سیکورٹی کی ڈومین میں ہی لینا چاہیے. I think that is going to be very much helpful for all of us. And at the end of the day, جس طرح ہم افغانستان میں امن کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اب انڈیا کے ساتھ بھی امن کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے, بیکاز وی ہیو ہیڈ فاٹ انف آف دا وارز. اس کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ناؤ از دا ٹائم ٹو انویسٹ آن دا پیپل so that our people live a better life and our coming generations live a good life, rather than ہم غربت میں اور ان چیزوں میں رہیں, جو ہے وہ پراسپیرٹی میں رہنے کے ہی مزہ ہے. And this briefing is a very important. 2 more briefings are coming, maybe without Imran Khan, who doesn't like to sit with the opposition. Thank you.